اس پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اسے اپنی پسند والی مخلوق بنایا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان یہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق میں سے یہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے خود پسند کیا ہے۔ آپ اور ہم اپنے آس پاس جتنی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ جھاڑ درخت، زمین و آسمان، پہاڑ پتھر، عمارتیں، جانور، پرندے، جو بھی چھوٹی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ رب کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے یہ ساری مخلوق کو پیدا کی ہے۔ اور اے انسانوں، تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کی بستی کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو ساری کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا یہ سردار ہے، اور سب میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسان تو دنیا میں پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد یہ تو اپنے گھر والوں کو اپنے آس پاس دیکھتا ہے، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو ماں باپ، بھائی بہن، چاچا ماما، رات دن جو چہرے نظر آتے ہیں وہ اس کو دکھتے ہیں۔ پھر گھر سے باہر نکلا تو گھر کے باہر محلے کا، سوسائٹی کا، گاؤں کا جو ماحول ہے وہ اس کو نظر آتا ہے۔ لڑکے گلیوں میں کھیلتے ہوئے دکھتے ہیں، کام پر لوگ جاتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، یعنی اپنے آس پاس کا ماحول تو اس کو دنیا داری والا نظر آتا ہے۔ تو آخر اس انسان کو جو دنیا میں پیدا ہوا، اس کو کیسے پتا چلے کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں اور میری پیدائش کی وجہ کیا ہے، اور کس لیے مجھے دنیا میں جینا ہے، کب تک جینا ہے، کیا کرنا ہے، یعنی جو اس کا لائف کا جو سلیبس ہے، جو اس کا کام کاج ہے دنیا کے اندر، وہ اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اور اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں دنیا میں اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ جو رب ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ ہدایت دینے کے لیے انسان بھی ایسا چاہیے کہ جس پر ساری دنیا بھروسہ کر سکے، ساری دنیا والے جس کی بات کو مان سکیں۔ ورنہ آج تو ہر گلی میں کوئی اٹھ کر کے یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ آیا ہے، مجھے اللہ نے یہ کہا ہے، اور مجھے خدا کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ تم کو میں ایسا کہوں۔ تو ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں جھوٹے دعوے کرنے والے ایسے تو بہت پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان بھروسہ کس پر کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اتارنے سے پہلے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر شریف تک مکہ والوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ انہوں نے بزنس کیا، تجارت بھی کی، انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری، شادیوں کے اندر بھی رہے، یعنی جس طرح سے ایک عام انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دنیا کے اندر رہ کر کے عام بشر کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ حضور رہے، اور پورے مکہ والوں کے اندر حضور نے رہ کر کے دکھایا
تو جتنے بھی آپ کے ساتھ رہنے والے خاندان کے ہوں یا خاندان کے باہر کے ہوں، دشمن قوم کے بھی لوگ ہوں، سب نے حضور کے رہنے سہنے کی گواہی دی کہ نہیں، آج تک ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر ابھی تک ہم نے بہت سچوں کو دیکھا، لیکن جیسے محمد سچے ہیں ایسا کوئی سچا نہیں ہے۔ جیسے امانت دار، ایماندار جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسا اور کوئی نہیں ہے۔ جیسی شرم و حیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے ویسی اور کسی کی نظر میں نہیں ہے۔ جیسی دیانت داری ان کے اندر ہے ویسی ہم نے کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ یعنی ہر طرح سے سب سے زیادہ خوبی والی شخصیت سارے مکہ والے اور جتنے بھی ان سے ملنے والے تھے سب نے گواہی دی کہ نہیں، سب سے اچھا اگر کوئی دنیا میں ہے اور ہم نے دیکھا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا، سب نے اپنی زبانوں سے اقرار کیا کہ ہاں ان کی بات کبھی جھوٹی ہوتی نہیں ہے اور ہو سکتی بھی نہیں ہے، تو سارے لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منوا لیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ سب سچا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دل میں ڈال دیا کہ اے محبوب، مخلوق کو، تمہارے آس پاس رہنے والے انسانوں کو جو منوانا تھا کہ تم سب سے زیادہ سچے پکے دیانتدار یعنی ہر اچھائی کے مالک ہو، وہ ہم نے منوا دیا۔ اب اصل جو ٹارگٹ لے کر کے تمہیں ہم نے بھیجا ہے، جو پوری دنیا کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اب اس کی تیاری باقاعدہ شروع ہوتی ہے۔ اے حبیب، اب آ جائیے، مکہ کی بستی سے ہٹ کر کے اکیلے میں میری بارگاہ کے اندر آ جائیے۔ جس طرح سے تورات کتاب دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر، پہاڑی کے اوپر حضرت موسیٰ کو بلوایا تھا، اس طرح سے جب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہتا ہے تو انسانوں کی بستی سے دور ہٹا کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور پر، یعنی ایک جو پہاڑ ہے مکہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری کے اوپر، حرم شریف سے دوری کے اوپر ہے، اور اس پہاڑی کے اوپر ایک گفا ہے، اس گفا غار حرا جس کو کہتے ہیں، وہ گفا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر کے وہاں عبادت میں لگ جاؤ۔ ابھی تک تو حضور مکہ والوں میں رہتے تھے اور بستی میں رہ کر کے ایماندار ہو کر کے حضور نے بتا دیا، اب اکیلے میں جا کر کے حضور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کیسی عبادت ہے کہ رات دن اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، نہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ کچھ چیز کی، دنیا کی کسی چیز کی فکر، بس جو لباس لے کر کے حضور آئے ہیں اسی لباس میں بس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہفتہ گزر جائے، کبھی کبھی 20 دن، 25 دن، مہینہ گزر جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلوت کے لیے وہاں بلا لیا۔ اب سارے انسانوں سے دور ہٹا کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں وہاں پر موجود ہیں، اس وقت کافی مہینے گزر گئے، تقریباً 6 مہینے کا عرصہ اسی حالت میں گزر گیا کہ حضور انسانوں سے دور الگ جنگلوں میں جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، پہاڑی پر جا کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ اب وقت آیا اس کلام ربانی کو نازل کرنے کا کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تھا، ساری انسانوں کی ہدایت والا کلام، ایسا کلام کہ جس کلام کے مقابلے میں دنیا میں کوئی کلام ہے ہی نہیں، وہ باتیں کہ جس باتوں کا مقابلہ دنیا والوں کے پاس نہیں ہو سکتا، اس کے ہر حرف کے اندر ہدایت ہے، اس کے ہر کلمے کے اندر خوبی ہے، اس کو جہاں صحیح کہیں سے بھی اگر انسان کھول کر کے دیکھ لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو وہ چیپٹر سمجھنے کے لیے دوسرا چیپٹر بھی کھولنے کی ضرورت پڑے، نہیں، پورے قرآن کی جس آیت کو جہاں سے شروع کرے اس کا کام پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی ہدایت کی کتاب، اور یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے، ذرا اس کے جلال کے بارے میں آپ سنو کہ یہ کلام کتنا جلال والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم کسی مضبوط پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ بھی
پھٹ جاتا، چکنا چور ہو جاتا اور ریتی بن کے رہ جاتا۔ یعنی اللہ کے کلام میں اتنا جلال ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ پہاڑ، جس نے قرآن عظیم کو اپنے اوپر، جو پہاڑ کا سینہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو ساتوں آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ اے آسمانوں، کیا میرے کلام کے جلال کو تم اپنے پاس برداشت کر سکتے ہو، تمہارے سینے پر رکھ دوں؟ زمین کو اللہ نے کہا کہ زمین تیرے اوپر تو بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے درخت، کتنا ٹنوں کروڑوں ٹنوں کیا بوجھ تو لے کر کے چلتی ہے، کیا میرے ایک کلام 30 پارے کی طاقت ہے تیرے اندر؟ زمین اور آسمان ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگے فَأَبَيْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ اس سب نے انکار کر دیا، نہیں مولا، یہ ساری عمارتوں کا بوجھ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ آسمانوں نے کہا کہ زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ بوجھ ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن تیرے جلالی کلام کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مجید کو جب آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا تو یہ سب انکار کر بیٹھے اور معافی مانگنے لگے کہ مولا اتنا جلالی کلام ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب ایسے کلام کو جس کو اٹھانے سے پہاڑ بھی کانپتا ہے، جس کے نزول سے آسمان و زمین بھی وہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پسند کر لیا اس کے لیے۔ آپ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ کلیجہ اور وہ سینہ کتنا مضبوط ہوگا کہ پہاڑ جس سے انکار کر دے، آسمان و زمین جس کا انکار کر دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اپنے سینے کے ساتھ وہ کلام کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا؟ جب اتنا جلالی کلام کا جب نزول ہو رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کو بھیج کر کے سیرت رسول میں آتا ہے کہ فرشتے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا دیا، سلا دیا، اور آپ کے سینے کو چاک کیا، یعنی آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا، سینے کو کھول کر کے اندر سے حضور کے دل مبارک کو نکالا گیا، فرشتوں نے دل نکالا، وہ نورانی دل نکال کر کے جنت کے پانی سے اس کو دھویا گیا، اور اس کے اندر خوب سارے نور اور حکمت رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاور اور طاقت فرشتوں کو لے کر کے جو بھیجا، اس پاور اور طاقت کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کے دل میں پہلے بھر دی، اس کے بعد دل کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر فرشتوں نے ہاتھ لگا دیا تو جیسا سینہ تھا ویسا سینہ مبارک ہو گیا۔ یہ مبارک سرجری اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی اور سینہ محبوب کو بالکل مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب، ہم نے جب تجھے کلام عطا کیا ہے تو اس سے پہلے ذرا دیکھو، الم نشرح لک صدرک، تمہارے سینے کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، ووضعنا عنک وزرک، اور دنیا کے جتنے غم تھے سب کو نکال کر کے ہم نے پھینک دیا، اور صرف اللہ اور اللہ کے لیے تمہارے سینے کو ہم نے پاک و صاف رکھا اور اس کو منور کر دیا۔ اب اس کے بعد غار حرا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں کہ اچانک ایک فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے، جس کے مقابلے کا کوئی فرشتہ نہیں، وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر کے پیارے حبیب پر نازل ہوتے ہیں اور سناتے ہیں قرآن کی پہلی آیت کہ اے حبیب، تمہارا رب تمہیں پیغام قرآن بھیجتا ہے، اور یہ پہلی آیت لے کر کے مجھے بھیجا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جس نے ایک ناپاک نطفے سے انسان کی تخلیق کی، اور اس کے اندر علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے بھر دیے، اور علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو بنایا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب قرآن کی آیت اترنا شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھو، یہ قرآن کی پہلی وحی ہے،
اب پہلی وحی کے بعد مسلسل وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی جب کبھی جہاں کہیں جیسی آیت اور صورت کی ضرورت آتی تھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے اوپر جبریل کے ذریعے وہ آیتیں نازل فرما دیتا تھا۔ اس طرح سے 23 سال کی مدت میں، 23 برس کی مدت میں، کل ٹوٹل ملا کر کے 23 برس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 30 پاروں کا قرآن نازل فرما دیا۔ اور یہ قرآن عظیم کیسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کوئی شخص اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے، اس قرآن کو یاد کرنے کی برکت سے اس کے 14 پشتوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انسانوں کی بستی کے بارے میں رب کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو قرآن پہلے سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا، ایک لفظ پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں تشریح کرتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے کہ الف لام میم یہ ایک ہی حرف ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے، یعنی الف لام میم کوئی پڑھے گا تو صرف 10 نیکیاں نہیں بلکہ اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی الحمد، صرف الحمد پڑھتا ہے تو الحمد کہنے والے کو صرف 10 نیکیاں نہیں ہیں بلکہ الحمد کہنے والے کو الف لام ہا میم اور دال 5 حروف کی 50 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ثواب قرآن کے اندر رکھا ہے۔ قرآن عظیم یہ وہ کتاب ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسان جو ماننے والے نہیں تھے ان سب کو اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک اور ڈاؤٹ ہو، شنکا ہو کہ میرا یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس کی طرح سے کوئی ایک آیت بنا کر کے دکھا دو، قرآن کی طرح کوئی ایک آیت بنا کر کے دکھا دو، جو آیت خوبیاں جو آیت کے اندر ہے ایسی خوبیوں والا تمہارا کوئی ایک کلام لا کر کے دکھا دو۔ قسم خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے 100 سال ہو گئے، 14 صدیاں گزر گئی، 14 صدیاں ہو گئی، اور ہر صدی کے اندر بڑے سے بڑے ایجوکیٹڈ آئے، عربی کے ماہر آئے، اور اس میں کفار اور مشرکین نے تو پورا زور لگا دیا، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پورے قرآن کی بات چھوڑو، ایک سورت کی بات چھوڑو، ایک آیت کے برابر خوبی والا کوئی کلام اس کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکا۔ اور جب اس کے سامنے عاجز ہو گئے تو آج دیکھتے ہو تم کہ کائر قوم جو ہوتی ہے، جو علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر وہ مار دھاڑ پر آ جاتی ہے۔ اسی لیے آج کفار اور مشرک قوموں کو آپ دیکھو گے کہ قرآن کو جلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جلانا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے جلانے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان سے اس کا مقابلہ اب ہو پاتا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے کیسا قرآن اتارا ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اور اس کے نصیب میں اگر ہدایت ہوتی ہے تو پہلے تو آتا ہے یہ قرآن کو مٹانے کے لیے، لیکن جب قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کا عاشق ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہوئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک امریکن سائنٹسٹ جو بڑا ایجوکیٹڈ تھا لیکن اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا، اس نے جب قرآن کے بارے میں یہ ساری باتیں سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح مسلمانوں کی کتاب ہے کیسی۔ تو وہ قرآن کو اس نے منگایا۔ کس لیے منگایا؟ تاکہ قرآن کو وہ بدنام کر سکے، اس کے اندر بھول نکال سکے، غلطیاں ڈھونڈ سکے کہ دیکھو قرآن کے اندر تو یہ بھول ہے، اس کے اندر یہ بھول ہے، یہ واہیات ہے، معاذ اللہ۔ اس نے اس نیت سے قرآن منگایا، اور وہ اکیلا نہیں، پوری اس کی جماعت بیٹھی تاکہ قرآن کے اندر بھول نکال کر کے اس کو چھاپے، لوگوں کے اندر مشہور کریں۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اس کو پڑھتے 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 دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں،
دل میں دشمنی بھری ہوئی ہے لیکن اس کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھتے 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 الف لام میم سے لے کر آخر ون ناس تک مکمل قرآن کو ایک بار نہیں کئی بار، اور وہ بھی ایک آدمی نے نہیں کئی آدمیوں نے، وہ بھی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ، ان لوگوں نے دیکھ دیکھ کر کے ایک ایک آیت کو پڑھا، ترجمہ دیکھا، ٹرانسلیشن دیکھا، اس کی تفسیر کو دیکھا. اور جب یہ قرآن کو آدھے سے زیادہ پڑھ چکے تھے تب سے ان کے دل کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو گیا تھا. اب آدھا قرآن تو دشمنی میں پڑھ رہے تھے، پھر جب آدھا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اب اس کی خوبیوں کے اوپر تعجب کر رہے ہیں. اب اس کے بعد پورا قرآن جب پڑھ لیا، اب آ کر کے ان کی کمیٹی بیٹھی اور ان کو جو پیسہ دے کر کے جو لوگ ورگلا رہے تھے ان لوگوں نے سوچا کہ آج تو اب یہ برائیاں کریں گے اور اس کی بھولیں نکالیں گے کہ دیکھو ہمارے ڈاکٹروں نے کتنی بھولیں تمہارے قرآن سے نکالی ہے. تو باقاعدہ سیمینار کی مجلس لگی، بہت بڑا مجمع لگا، اور اس میں یہ لوگ آئے. آ کر کے جب یہ اسٹیج پر بیٹھے، اب جتنے کافر تھے وہ خوش تھے کہ آج قرآن کے اندر سے بھولوں کا لسٹ نکلے گا. جب یہ پوری عوام آ کر کے بیٹھی اور جب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر کے اندر سے جو مین انسان تھا اس نے کہنا شروع کیا، کہتا ہے کہ دیکھو میری ہسٹری ایسی ہے اور میں اس طرح سے کام کر رہا تھا. پوری دنیا کے اندر سب سے کٹر مسلمانوں کا دشمن اگر کوئی تھا تو میں تھا، اور قرآن کا دشمن تھا تو میں تھا، اور اسی لیے میں نے قرآن خریدا اور پڑھنا شروع کیا. لیکن آج تم لوگ سب لوگ گواہ ہو جاؤ. کہتا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے اس سے بڑھ کر کے سچی اور اچھی کتاب کوئی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کے سچی اور اچھی کتاب کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنی لائف میں کبھی ایسی کتاب نہیں دیکھی ہے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ زندگی میں کوئی شخص اگر حق کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کو پڑھ لے. اور صرف ایسا نہیں کہ مذہب کے معاملے میں، وہ کہتا ہے کہ تم اپنی کسی بھی دنیا کی لائن میں اگر کھیڑوت ہے تو کھیتی کے معاملے میں اگر سچی گہرائی کو جاننا چاہتا ہے تو قرآن میں موجود ہے. اگر کوئی بزنس والا، تجارت والا ہے، تجارت کے معاملے میں اگر کوئی سب سے اچھی راہ چاہتا ہے تو قرآن میں موجود ہے. اگر کوئی جاب کرنے والا جاب کے معاملے میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن میں موجود ہے. یعنی دنیا کی کسی بھی لائن میں اگر وہ شخص صحیح ہدایت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ساری ہدایت رکھی ہوئی ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر رب کا ارشاد ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا بیان اس قرآن کے اندر موجود ہے. یہاں تک کہ کورونا وائرس ابھی آپ گزرے تھا نا، یہ چند سالوں پہلے کا یہ کورونا وائرس ہے، دنیا کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، لیکن علماء اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ کورونا کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، فلائٹ کا ذکر موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں، بلکہ قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو دیا ہے وہ قوم نے اس خزانے کو پیٹیوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. یہ قوم اپنے اس رب کے دیے ہوئے خزانے کو جانتی نہیں ہے. ہم نے قرآن کی 4 سورتیں مولانا سے پڑھوا کر کے دیگوں کی نیازیں کھانا جاری رکھا ہے. سمجھے آپ؟ 4 سورتیں پڑھوا کر کے سن کر کے ہم نیازیں تو کھا لیتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے نیاز دی ہے اس قرآن کو اٹھا کر کے ہم کبھی پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا رب ہمیں قرآن میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب مدینۃ العلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ وہ اپنے رب سے بات کرے، جو بندہ اپنے خدا سے اگر بات کرنا چاہے تو وہ نماز کے لیے رکعت باندھ لے، نماز کے لیے رکعت باندھ لے، کیونکہ نماز کے اندر وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. اور جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا خدا اس سے بات کرے، رب اس سے بات کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ قرآن کے ذریعے رب بندے سے بات کرتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
بات کرنے کا اپنے سے موقع دے رہا ہے، لیکن ہم اس کو بالکل باندھ کر کے جزدان میں پیک کر کے ہم نے اپنے تہ خانوں کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے۔ اب آج الحمدللہ یہ ہمارے حافظ انس صاحب اور یہ محمد آباد کے محبین اور آپ لوگوں کے ذریعے اب یہ موقع ہمارے ان بزرگان دین کے صدقے میں ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنے رب کے کلام کو کچھ سمجھیں، اپنے رب کے کلام کو کچھ سمجھیں اور قرآن کے کچھ قریب آئیں کہ ہمارے قرآن میں ہے کیا جس سے پوری دنیا کے کافر حیران ہیں، بڑے بڑے جس سے پریشان ہیں، آخر قرآن میں ہے کیا ایسا؟ اس کو سمجھنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا، دل میں خواہش تو ہوتی ہے، اگرچہ وقت نہیں مل پاتا لیکن سب کو دل میں ایک طرف ہوتی ہے کہ ہمارے رب کے کلام کو ہم سمجھیں، پہچانیں۔ اسی لیے الحمدللہ یہ مجلس کا انعقاد جو ہو رہا تھا اسی کے اندر اب ایک اور چیز کو ملا دیا گیا اور درس قرآن کی مجلس کا آج سے شروعات کر دی گئی ہے۔ اب یہ درس قرآن کے اندر کیا، ویسے تو تفسیر قرآن تو بہت لمبی ہے، اس کے لیے تو سالوں سال نکل جائیں، پھر بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایک سورت کی تفسیر ختم نہ ہو، اتنا زیادہ علم اس میں بھرا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جب بھی یہ مجلس آئے تو قرآن کریم کو کھول کر کے پہلے پارے سے لے کر کے شروع سے اس کا قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ اور جو اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں ہیں، شارٹ میں وہ ضروری باتیں کہہ کر کے ہم آگے بڑھیں تاکہ جلدی سے جلدی ہم پورے قرآن کا ترجمہ کر سکیں انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ میں قرآن پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا اور اس کے اندر جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جب یہ ہماری مجلس ہوگی اس آئندہ مجلس سے ہم لوگ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے ہم اپنا بیان شروع کریں گے، اور اسی طرح وقت کی پابندی کے ساتھ سب کو آنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لانا ہے، یعنی ایسے یہ قرآن کی محفل ہو جائے کہ آپ کی کوششوں کے ساتھ اس مجلس کو آپ اتنا بڑھا دو کہ ہمیں پھر مجمع دربار سے باہر لگانا پڑے، ہے نا؟ یہ اتنی بڑی محفل ہو جائے، جیسے خواجہ کی چھٹی اجمیر میں ہوتی ہے ویسے خواجہ کی چھٹی روزہ روزی پر بھی شروع ہو جائے، اتنا بڑا یہ مجمع ہو جائے قرآن کے علم کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوبیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پہلے کہہ دیں کہ ہر آئندہ مجلس سے اب یہ چیز آتے ہی شروع ہو جائے گی، اعلان کر دینا، اعلان سماعت کریں۔ دیکھیں جو تفصیل سے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ انشاءاللہ آئندہ چھٹی سے آپ لوگ وقت پر آنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کی اور تعلیم جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب جو ہے 9 بجے سے پہلے درگاہ میں تشریف لا چکے تھے، تو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ 9 بجے آ جائے تو ختم خواجگاہ پڑھنے کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کر سکیں، کیونکہ دیکھیں اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ہی اگر ہمارے دین کو، ہمارے قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اس کی سچی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اس کی سچی معرفت بھی، یعنی اس کی پہچان بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ چھٹی سے آپ لوگ خود بھی آئے، اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کے علم سے ہم بھی مالا مال ہو اور ہمارا معاشرہ بھی مالا مال ہو۔ انشاءاللہ آئندہ چھٹی سے 9 بجے وقت پر آنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ و سلام کے لیے پڑھیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع رز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاتھ جی سمت اٹھا علی کر
کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عرش میں حشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت مختصر دعا مبارک شریف مبارک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین جو ہم نے نظر و نیاز حاضر کی جو عمل صالح پیش کیا جو ختم خواجگان پڑھا گیا الہ العالمین جو قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی اور قرآن عظیم کا جو درس شروع کیا گیا جو جن لوگوں نے حاضری دی اور جو کچھ بھی اپنی طرف سے نیک عمل پیش کیا ہے اور جن صاحب نے آ کر کے مجھے درود پاک کے بارے میں کہا تھا مولا کریم تو علیم و خبیر ہے سب کے پڑھے ہوئے کیے ہوئے کو جانتا ہے مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے الہ العالمین ہم سے جو خطا لغزش ہو اسے معاف فرما جو ثواب تو ہمیں عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نظر کرتے ہیں قبول فرما جملہ انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں قبول فرما تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص پیر پیرا میر میرا حضور غوث اعظم جیلانی شیخ عبد القادر محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری کی بارگاہ میں نظر قبول فرما مولا کریم حضرت خواجہ کے صدقے میں ہندوستان میں آرام فرمانے والے تمام اولیاء کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں قبول فرما خصوصیت کے ساتھ صاحب مزار حضرت مبارک شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین اس سرزمین پر جتنے بھی تیرے نیک بندے آرام فرمائے ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما اور ان تمام نفوس قدسیہ کے صدقے میں الہ العالمین تمام مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما الہ العالمین ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما بارے قرض سے ہمیں سبکدوشی عطا فرما ہمیں مولا کریم تمام قسم کے دنیاوی ٹینشن اور بیماریوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما حضرت مولا علی کے صدقے میں مولا مشکل کشائی فرما الہ العالمین حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما جو لوگ بھی اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں مولا کریم انہیں دین و دنیا کی خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما الہ العالمین ہم کو دین اور دنیا کی خیر و برکت عطا فرما اہل فلسطین کو اور جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے الہ العالمین
تمام جگہوں پر مسلمانوں کو الہ العالمین امن و امان عطا فرما، سکون و چین عطا فرما، ہمیں حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما، لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خصوصیت کے ساتھ اس مزار مقدس کے اوپر جو لوگ بھی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، مجلس کو سجانے میں جو لوگ کسی طرح سے بھی حصہ لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے، الہ العالمین ان کے گھروں میں خوب برکتوں کا نزول فرما دے، ان کو اس کار خیر کے اوپر ثبات قدمی عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔